الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا مقتدانا وہادینا وسیدنا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وبعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہم سب کو اس بات کا احساس ہے اور جانتے ہیں کہ آج شب جمعہ ہے، اور انسان کی زندگی میں ایسے بہت سے حالات آتے ہیں کہ جب وہ ذہنی اور خیالی اعتبار سے خداوند عالم سے نزدیک ہو جاتا ہے، ذہن اس کا مالک کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو جب انسان اللہ کی طرف ذہنی طور سے رغبتیں حاصل کر لیتا ہے تو دل میں یاد خدا وابستہ ہو جاتی ہے، اور جب دل میں یاد خدا وابستہ ہو جاتی ہے تو وہ لمحہ انسان کے لیے دعا کا ہے کہ اپنے مالک سے جو طلب کرے کر سکتے ہیں، اور دنیا کے جتنے بھی مالک یا عطا کرنے والے ہیں ہم کیا مانگ سکتے ہیں یا وہ کیا دے سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی کچھ دے گا وہ اپنے لحاظ سے دے گا، چونکہ ساری دنیا کا اختیار تو کسی ایک انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ تھوڑے اختیارات ہوتے ہیں، کوئی 10 بیگھے کا مالک ہے، کوئی 50 بیگھے کا مالک ہے، کوئی 100 بیگھے کا مالک ہے، اس میں سے دے ہی کیا سکتا ہے، خود اس کے ہی اخراجات پورے نہیں ہو رہے، چونکہ خواہشوں نے نیک عمل کو دبا دیا ہے۔ اخراجات تو پورے ہوتے ہیں مگر دینے کی طلب انسان کے یہاں پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو وہ چیز پہلے ہمارے ذہن میں وجود پاتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہم بناتے ہیں، ہم نے جب گھر بنائے، انسان نے جب گھر بنائے تو اتنے مضبوط گھر پہلے ہی دن نہیں بنا لیے انسان نے، بلکہ گھر کا ایک تصور ذہن میں آیا، خیال آیا کہ زندگی کو کیسے گزارا جائے، پھر چار دیواری کی بات آئی، اینٹوں کو تیار کیا، گارے مٹی کو تیار کیا، چھپر پھوس کو تیار کیا، اور انسان نے رہنے کے مختلف طریقے سیکھ لیے۔ لیکن تب تک کوئی چیز وجود میں نہیں آتی جب تک کہ اس کا ذہن میں خیال نہ بنایا جائے
اور ذہن میں اس کا ایک خاکہ تیار نہ کیا جائے۔ یہی بات ہمیں دعا کے لیے اور عمل کے لیے مجبور کرتی ہے کہ جب ہمارے ذہن میں آئے ہوئے خاکے کو ہم وجود دینا چاہتے ہیں تو وجود دے دیتے ہیں۔ یہی بات ہمیں دعا کے لیے مجبور کرتی ہے اور بندے کو سکھاتی ہے کہ اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرو۔ جب ہم کسی بھی چیز کو، مثلا شیشی لے لیجئے، یہ پنکھا لے لیجئے، یہ مائک لے لیجئے، ان سب کے اعتبار سے ہوائی جہاز لے لیجئے، ان سب کے اعتبار سے پہلے ایک مفروضہ ہم تیار کرتے ہیں، ذہن میں ایک خیال بناتے ہیں اور پھر اس کی روز بہ روز اس میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ نہیں، ہم نے یہاں کمی کی ہے، یہاں کمی کی ہے، یہاں کمی کی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جو چیز ہم ذہن میں کسی چیز کو شکل دیتے ہیں، صورت دیتے ہیں ذہن میں، وہ چیز خارج میں ہم بنانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی اوقات کے اعتبار سے جتنا ہمیں علم ہے، جتنا ہمیں تجربہ ہے، اس اعتبار سے ہم وہ ذہن کی چیزوں کو وجود دے دیتے ہیں۔ کاغذ کی نو بھلے سے ہی پہلے پانی کو اس پہ کاغذ پہ بنائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وجود دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی ہم بنانا چاہتے ہیں پہلے اس کا ذہن میں وجود ہوتا ہے اور پھر ہم خارج میں لے آتے ہیں اور بنانے میں الحمدللہ تیار کر دیتے ہیں، بن جاتی ہے چیزیں۔ تو جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے اور ہم اس کو بنانے کی قدرت رکھتے ہیں، جبکہ ذہن کا وجود دکھائی نہیں دیتا، ذہن کا جو وجود ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ جب تک کہ آپ اپنی ذہن کی قابلیت ایک کاغذ پہ نہ اتار دیں تب تک آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ یعنی ایسی چیز آپ بنا لیتے ہیں اپنے ذہن میں جو کوئی نہیں دیکھ پا رہا، اور جب اس کا وجود خارج میں آ جاتا ہے تو سب دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہیں سے یہ بات کہ جب ایک انسان کو اللہ نے اتنی قدرت دی ہے کہ جو چیز وہ ذہن میں رکھتا ہے اور اس کو کاغذ پہ لا کے اتار کے پھر تیار کرنا شروع کرتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب کہ نماز کے ارکان ظاہر میں دیکھ رہے ہیں، جبکہ ذہن کا وجود جو ہے داخل میں دیکھ نہیں رہا ہے، تو جب ذہنی وجود کو خدا وجود دے دیتا ہے تو نماز کے عمل کو خدا کتنی برکت عنایت کرے گا یہ کوئی سوچ نہیں سکتا، سمجھ لے۔ چونکہ خارج ذہن میں جو وجود ہے وہ ہم بنا دیتے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے خداوند عالم کی بارگاہ میں انسان کو بہت ہی راز و نیاز کرنا چاہیے، بہت ہی طلب کرنی چاہیے، بہت ہی مانگنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اگر مجبور سے مانگا جائے تو مجبور کے اعتبار سے تو سوال کرے گا، لیکن اگر ایسی قدرت مند سے کوئی بھی چیز طلب کی جائے جو ہر کچھ دینے پہ قادر ہو، اس سے جو چاہے مانگو آپ طلب کر سکتے ہو۔ جناب سلیمان نے ایسی حکومت مانی کہ پروردگارہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ دینا، یہاں تک کہ جو ہے زمین و آسمان کے خزانے ان کے قدموں میں موجود تھے، ہوا پہ ان کی حکومت تھی۔ جو اپنے مالک سے مانگ سکتے ہو، آپ کو پوری اجازت دی ہے خدا نے کہ اپنے مالک سے طلب کرو، اپنے مالک سے مانگو جس نے تمہیں وجود دیا ہے، اس سے مانگو۔ اور اس کے بعد چونکہ کیوں مانگو اس سے؟ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں۔ بچپن کی بات کر رہا ہوں۔ بھوک لگتی ہے تو اماں کے پاس جاتے ہیں، وہ ہم سے تھوڑی سی محبت رکھتی ہے، ماں باپ ہم سے بہت محبت رکھتے ہیں، بھائی بہن ہم سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ لیکن کیا خداوند عالم کی بھی ایسی ہی محبت ہے جیسے ایک باپ کی محبت ہے، جیسے ایک ماں کی محبت ہے، کہ خدا ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے؟ ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ چونکہ جو جتنا محبت کرتا ہے وہ اتنی ہی عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ مثلا ماں محبت کرتی ہے سب کچھ اپنے بچے کے لیے، چاہے یہاں تک کہ اس کے پاس جو جان و جیون و زندگی ہے اس جیون کو بھی بچے کے نام پر تیاگ دینے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ جو کچھ اس کی ملکیت میں ہے، جو کچھ ماں کے اختیار میں ہے، سب کچھ بچے کے لیے قربان۔ اپنے لیے ایک پیسے کی بھی بچانے کی نوبت بھی نہیں آتی، بلکہ بھوکی رہنے کی طاقت رکھتی ہے اور بچے کو دیکھ کے کھلانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب بچے کا پیٹ بھر جاتا ہے تو ماں کا پیٹ بغیر کھائے بھر جاتا ہے، خدا کی قسم۔ جب بچے کے چہرے پہ رونق دیکھتی ہے ماں تو جبکہ بھوکی ہے بے پناہ، مگر اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پہ، اس کے بچے کے چہرے پہ رونق ہے تو ماں کا پیٹ خود بخود بھر جاتا ہے۔ لیکن کیا ماں کی محبت خدا سے بڑی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔
لیکن جو ماں مجبور ہو کے بچے کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، تو اگر وہی خدا جس کی محبت ماں سے ہزاروں گنا، یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ ہزاروں گنا، لاکھوں گنا، اربوں گنا، یہ تو گنا وہاں چلتی ہے جہاں پہ جو ہے محدود دائرہ ہوتا ہے، اس کا دائرہ تو لا محدود ہے، وہاں جو ہے لفظوں کو نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ کتنا ہے، جبکہ لفظ بھی ایسے ہیں کہ جن میں آپ شمار نہیں کر سکتے، جن میں آپ شمار نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ صبح سے شام تک گنیے، میں کہوں گا کتنا گن لیا آپ نے، کہیں گے مولانا سنکھ، ایک سنکھ ہو گیا، میں نے کہا اس میں ایک اور بڑھا دیجئے، آپ کہیں گے ایک سنکھ ایک ہو گیا، اس میں اور بڑھا، ایک اور بڑھا دیجئے، تو گنتی کہیں پر جا کے ختم اور تمام نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے خداوند عالم کی قدرت ایسی ہے جس کے یہاں رتبے دینے کی عطائیں کم نہیں ہوتی، جتنی وہ اپنی مخلوقات کو رتبے دے سکتا ہے اس کے بعد بھی گنجائش ہے کہ اور دے دے، جیسا کہ پیغمبر کو سب کچھ دینے کے بعد، ارے علم کلام دے دیا، علم قرآن دے دیا، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابی دے دی، اور اس کے بعد بھی پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں رب زدنی علما، پروردگارا میرے علم میں اضافہ کر دے، چونکہ ہر چیز قابل اضافہ ہے، یہ علم قابل اضافہ ہے، رتبے قابل اضافے ہیں، جس طریقے سے خدا کی ذات کی انتہا اور حد نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کے یہاں رتبوں کی حد اور انتہا بھی نہیں ہے۔ کتنے ہی رتبے دے سکتا ہے، کتنی ہی منزلیں دے سکتا ہے، چونکہ اس کے یہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میں آج روایت پڑھ رہا تھا کہ اس جہان کے علاوہ بھی 12,000 جہان اور ہیں، 12,000 جہان اور ہے اس جہان کے علاوہ بھی، اور ہر جہان ہماری زمین و آسمان سے ہزاروں گنا بڑا ہے، اور کسی جہان کی مخلوق دوسرے جہان کی مخلوق کو نہیں جانتی کہ وہاں کون زندگی گزار رہے ہیں اور کون پروان چڑھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو وضاحت کی ہے کہ یہ 12,000 کا جو جملہ آتا ہے یہ تعدد کثرت کے لیے آتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ جتنا آدمی کر سکتا ہے، مگر یہ حد نہیں ہے کہ بس یہ 12,000 کی حد ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اس کے جہان موجود ہے، اور ہر مخلوقات میں اس کا نظام چل رہا ہے، رحمت جا رہی ہے اور رحمت کے دروازے کھول رہا ہے۔ تو روایت یہ ہے کہ وہ ماں جو ہمارے یہاں مثلا بے پناہ محبت رکھنے کے بعد سب کچھ عطا کر دیتی ہے، اس کے بعد خدا کی محبت، اللہ اکبر۔ ہوا یہ کہ ایک انسان پرندے کے کچھ بچوں کو، جو بڑا خوبصورت بچے ہوتے ہیں، مثلا پرندوں میں بھی اللہ نے ایسی خوبصورتیں رکھ دی ہیں، اگر انسان دیکھنے والی نگاہیں رکھتا ہو تو قدرت نے خدا کی قسم کیا کاراگری دکھائی ہے۔ مثلا پورا سفید ہے اور یہاں گلے میں ایک سنہری سی پٹی کھینچ دی ہے، اور وہ اپنے آپ میں رنگ میں نمایاں دکھ رہی ہے اور دیکھنے والے کو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے۔ یہ قدرت نے کھینچی ہے کہ نہیں کھینچی ہے؟ مثلا گھوڑا پورا سفید ہے، پورا لال ہے، مگر یہ پیشانی کو ذرا سا جو ہے اس نے سفید بنا دیا، رنگ میں الگ ہی رنگ قدرت نے بھر دیے اور دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب مور کے پورے رنگ ہم دیکھتے ہیں تو کتنا خوبصورت وہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ قدرت کی کاراگری ہے کہ اس نے چشم زدن میں سب کو رنگ بھر دیے۔ پرندے کے بچے ہیں، اس کے آشیانے میں ایک آدمی ان بچوں کو، پرندوں کے بچوں کو، چونکہ رکھنا گھر میں جائز ہے، پالنا جائز ہے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے بھی نہ جانے کتنی بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ رسالت مآب نے فرمایا جس گھر میں بکریاں موجود ہوتی ہے وہ گھر بیماریوں سے بہت دور ہوتا ہے، وہ گھر بیماریوں سے بہت دور ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان پرندوں کے رکھنے میں بھی اللہ نے بہت ساری بیماریوں سے نجات دی ہے، اور اس لیے نبی کی خدمت میں وہ بچے لے کے آیا، پرندے کے، چڑیا کے 2 بچے پکڑ لایا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے۔ اس وقت جو ہے ماں ڈھونڈتی رہی اپنے بچوں کو اور تلاش کرتی ہوئی۔ روایت یہ ہے کہ نبی کریم کی بارگاہ میں سب لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے، تو ماں نے یعنی چڑیا نے جو جس کے بچے لے کے آیا تھا، اس نے بغیر خوف کیے ہوئے، بغیر ڈرے ہوئے کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سیدھے ہی پروں کو دبوچ کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور پیغمبر اسلام کے نزدیک بیٹھ گئی۔ پیغمبر نے کہا یہ ماں کی محبت ہے کہ اسی نے کس کا خوف اور ڈر پیدا نہیں ہوا، بلکہ نڈر ہو کے یہ اپنے بچوں کو لینے کے لیے آ گئی۔ اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، اس اللہ کی قسم جس
کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ اللہ اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ مخلوقات سے پیار کرتا ہے۔ جتنی ساری مخلوقات ایک دوسرے سے پیار کرتی ہے، ان ساری مخلوقات سے خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اگر اس سے طلب کریں گے تو کیا نہیں دے سکتا؟ اگر اس سے طلب کریں گے تو دعا سب سے بہترین دولت بندے کو اختیار دیا ہے خداوند عالم نے، دعا کا۔ اور جب بندے کو اختیار دیا ہے دعا کا تو دعا کرے تو دعا کرے گا انسان تو بہت ہی بڑے رتبے پا جائے گا۔ اور جب دعا کرے گا تو رتبے کیسے ملتے ہیں؟ رتبے ایسے ملتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بے مثال نعمت ہوتی ہے مگر ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ہمیں جو ہے طلب لگی رہتی ہے کہ وہ مانگتے ہیں جو بہت کم تر ہوتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر ہمیں زندگی کے ایک لمحہ جو ہے علی کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے، یہ بہتر ہے کہ دنیا کی دولتیں مل جائیں، یہ بہتر ہے؟ کیا بہتر ہے آپ کی نگاہ میں؟ ارے ایک لمحے کے لیے مولا کے قدم بوسی کرنے کا موقع مل جائے، ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف، مولا کے چہرے کو دیکھنے کی عبادت ایک طرف، تو اس کے بعد بھی چونکہ انسان کو جو ہے جو ملا ہوا ہوتا ہے، قناعت انسان میں نہیں ہوتی، طلب ہوتی ہے اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے، اور جتنا یہ پانی پیتا جاتا ہے دنیا کی طلب اتنی اور بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان کے یہاں رکنے کا نام نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم نجف اشرف میں پڑھا کرتے تھے، مگر گھر کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، مگر چونکہ گھر کے اعتبار سے بہت کمزور تھے تو اس اعتبار سے جو ہے، اور واقعاً ایک رزق کی دولت ایسی ہے کہ انسان کو اگر رزق کمزور ہوتا ہے اور اس کے یہاں رزق کا سلسلہ کم ہے، رزق ایک ایسی چیز ہے جو نہ دن میں سکون لینے دیتا ہے اور نہ رات میں سکون لینے دیتا ہے۔ رزق کی کمی انسان کو پریشان، ٹینشن، ڈپریشن میں تعلق ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر خدا نے رزق دیا ہے تو اس کا احترام کریں۔ ایک چاول کا دانہ بھی اگر گر جاتا ہے تو اس کو اٹھا کے کھانے کی طاقت اپنے اندر پیدا کریں، اس لیے ایک ایک ہی دانے سے ہزاروں دانے پیدا ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رزق کا ایک دانہ ہے، چاول کا ایک دانہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ رازق کی رزاقیت اور اس کے رزق کا احترام کرو۔ جب رزق کا احترام کرو گے تو خدا کی بارگاہ سے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہر اعتبار سے چونکہ ہم جس کا احترام کرتے ہیں اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر ہم آپ سے ملے، ان سے ملے، یہاں سے جا رہے تھے، آپ کو ہم نے ایسے کر کے دیکھا، سیدھے جا رہے ہیں آنکھیں اٹھا کے، آپ کہیں گے بڑا نالائق آدمی ہے، ارے دعا سلام بھی نہیں کر سکتا۔ مگر چونکہ ہماری آپ سے بات بگڑی ہوئی تھی تھوڑی سی، مگر اس کے بعد بھی ہم نے آپ کی طرف دیکھا اور اس کے بعد مثلا اسلامی طریقے پر ہم نے ایک سلام تو کر ہی لیا، آپ کے دل میں یقیناً یہ بات پیدا ہو جائے گی، بھئی لڑائی اپنی جگہ ہے مگر بندہ دعا سلام کرنے سے بھولتا نہیں ہے، بندہ دعا سلام کرنے سے دور نہیں جاتا۔ تو ایٹومیٹک جہاں ہم کسی کو احترام دیتے ہیں وہیں ہماری محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور جب ہم احترام کرتے ہیں تو اگر ہم رزق کا احترام کریں گے تو خدا اپنے رزق میں ہمارے لیے برکتیں پیدا کر دے گا۔ تو ہم جب رزق کا احترام کرتے ہیں تو برکتیں ہو جاتی ہے۔ لہذا جتنا ہو سکے رزق کا احترام کریں۔ کھانے میں کوئی دقت نہیں ہے، جتنا کھائیے اتنا کھائیے، کوئی حساب نہیں ہے، جتنا پہننا ہے اتنا پہنیے، کوئی حساب نہیں ہے، نہ آپ سے کوئی پہننے کا حساب لیا جائے گا نہ آپ سے کوئی کھانے کا حساب لیا جائے گا۔ یہ حدیث ہے ہمارے نبی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کیا۔ امام سے معلوم کیا گیا مولا مآخرت میں کس بات کا سوال ہوگا کہ ہم نے کتنا پانی پیا ہے، اس کا سوال ہوگا، ہم نے کتنی روٹی کھائی ہے، اس کا سوال ہوگا۔ یہ بات تو ایک بندے کی بھی شان سے دور ہے، بندے کی بھی شان سے ایک دور ہے۔ اگر ہم کسی کے دسترخوان پہ جا کے غذا کھانے لگے تو کیا گنیں گے کہ اس نے کتنی روٹی کھائی ہے اور اس نے کتنی روٹی کھائی ہے اور اس نے کتنی روٹی کھائی ہے؟ ارے جب ایک بندہ ایسی باتوں سے محفوظ ہے تو خدا ان باتوں سے بہت عظیم ہے، بہت بزرگ ہے۔ وہ روٹی اور کھانے پینے
کا हिसाब नहीं लेगा का फिर हिसाब किस बात का होगा का हिसाब इस बात का होगा कि हमारी विलायत को कबूल किया है या हमारी विलायत को कबूल नहीं किया है। इस एतबार से हम अल्लाह की बारगाह में देखते हैं। अच्छा, हम जब अल्लाह की बारगाह में देखते हैं तो इस एतबार से हम देखते हैं वो तालिब इल्म नजफ अशरफ में पढ़ते थे मगर भूखे थे, कमजोर थे। इंसान अपनी भूख से लड़ सकता है मगर जब उसके छोटे छोटे भाई बहन भूखे हों तो इंसान उनकी भूख से नहीं लड़ पाता। इस एतबार से वो लड़ने की तो बहुत कोशिश कर रहे थे मगर लड़ नहीं पाए, और जब नहीं लड़ पाए तो हरम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातो व सलाम में पहुंच गए। और जब पहुंच गए हरम में तो उसके बाद क्या देखते हैं, उसके 20 मिनट तो हो गया, एक सलवात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो इस एतबार से जब हरम में पहुंच गए तो उस एतबार से उन्होंने मसलन मुनाजात की, दुआ की, और दुआ करते करते एक मर्तबा ये लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, मौला आपके हरम में इतनी कंदीलें जल रही हैं और मैं हूं कि आपके नजदीक भूखा मर रहा हूं। और ये कह के नजफ अशरफ में अपने हौजे में चले आए। रात को इमाम खाम में आ गए। खाम में आने के बाद कहा, अगर हमारे नजदीक रहना चाहते हो तो यही नानो नमक है, इससे ज्यादा नहीं है, यही है, इसी पे कनात करो। लेकिन अगर दुनियावी दौलत चाहते हो तो हैदराबाद दक्किन चले जाओ और कहना बही आसमान रवद कारे आफताब कुनद। ये जुमला कहना जब हैदराबाद दक्किन के एक बादशाह से मिलना, उन बादशाह की खिदमत में चले जाओ और जैसे ही उनसे मुलाकात हो तो कहना बही आफताब रवद कारे बही आसमान रवद कारे आफताब कुनद। यानी जब आप जो है आसमान पे जाएगा और आफताब के जैसा काम करेगा। इसने कहा ठीक है। उसने उसके बाद जो है ये फिर दोबारा आया, दुआ करने के बाद, मुनाजात करने के बाद अल्लाह की बारगाह में इमाम का वसीला दे के दुआ करते हुए कहा, मौला आपके दरबार में इतनी कंदीलें जल रही हैं और आप है कि मुझे हैदराबाद दक्किन भेज रहे हैं। फिर अगले दिन यही बात हुई, कहा अगर यहाँ चाहते हो कि यही नानो नमक है, हमारे पास रहो, हमारे नजदीक रहो, लेकिन अगर दुनियावी दौलत को चाहते हो तो हैदराबाद दक्किन चले जाओ और वहां के बादशाह से जब तुम मिलना तो कहना बही आसमान रवद कारे आफताब कुनद। यानी आसमान पे जाएगा और मिसले सूरज के दुनिया को रोशन कर देगा। ये चल दिए। इन्होंने थोड़ा अपनी किताब भी दूसरों को दे दी। तालिब इल्म खरीद ही लेते हैं और तालिब इल्मों ने मिलकर इनकी मदद की, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, ताकि ये वहां तक मकसद तक पहुंच जाए। ये भी हिम्मत करके चल दिए और जब चल दिए चलते चलते ये हैदराबाद दक्किन पहुंच गए। तलाश करने के बाद पहले तो लोगों ने इनके हिस्सा लिबास को देखा और फिर बादशाह से मुलाकात करने के जज्बे को देखा, मगर एक दिन बादशाह से मुलाकात हो ही गई और जब ये बिल्कुल पहचान गए कि यही बादशाह सलामत है तो कहने लगे उनकी तरफ को देख के, कुछ ना कहा दुआ सलाम के बाद, बस इतना कहा बेही आसमान रवद कारे आफताब कुनद। जैसे ही ये जुमला कहा वैसे ही बादशाह साहब ने इनका हाथ पकड़ लिया और नौकरों चाकरों को आवाज दी, आओ तुम मेरे पास आओ और देखो इनको नहलाओ, शाही लिबास पहनाओ और बुला मेहमान खाने में ठहरा दिया जाए। 2-3 दिन गुजरने के बाद देखा कि उस तालिब इल्म ने शहर के बड़े बड़े उलमा आ रहे हैं, महफिल सजी हुई है और एक बिल्कुल अक्द का माहौल सज गया है। उनकी बराबर में जो बैठे हुए थे उन्होंने मालूम किया आज मामला क्या है। कहा बादशाह की बेटी की शादी है और अक्द होने वाला है। इन्हें भी बेहतरीन कपड़े में ले जाने के बाद लेके बेहतरीन कपड़े में लाया गया। इसके बाद बादशाह सलामत खुद खड़े हो गए और कहा उलमा इकराम आप जानते हैं मैंने बहुत दिन पहले एक मिसरा कहा था, बेही जर्रा गर्ग नजरे बू तुराब कुनद। अगर किसी जर्रे पर अबू तुराब की निगाह पड़ जाए तो उसका आलम क्या होगा। किसी से मिसरा ना लगा, मगर ये मौलाना साहब जो नजफ अशरफ से आए हैं ये दूसरा मिसरा इन्होंने लगा के कहा बेही आसमान रवद कारे आफताब कुनद। वो आसमान पे पहुंच जाएगा और दुनिया को रोशन सूरज की तरह रोशनी बख्श देगा। अगर किसी जर्रे पर इमाम अली की निगाह बढ़ जाए तो वो इतना अजीम उस जर्रे को बना देंगे। उसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि ये जो है मैं अपनी दूसरी एक बेटी की शादी, चूंकि मैंने ये नियत की थी कि जो भी इस पे मिसरा लगा
لگا دے گا، میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا، لیکن چونکہ میں یہ علی کی نگاہ میں، علی کی نظر میں پیش کیا تھا، لہذا مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ علی نے اس مصرے کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا، بادشاہ سلامت کو یہ طالب علم کھڑے ہو کے کہنے لگے پھر آپ یقین جانیے یہ مصرع بھی میرا نہیں ہے، یہ مصرع بھی خود علی کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے پاس جو ہے ہم اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے بس اس کو اللہ کی بارگاہ میں اس کی اپنی طاقت کو اللہ کی راہ میں لگا دیجئے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، پھر دیکھیے معاملہ کیا ہوتا ہے۔ ملتا ہے روایت میں ملتا ہے، ایک آدمی کو دیکھا، ایک انسان نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ ہاتھ میں لوہا، گرم گرم لوہا، جو یہ چھری چاقو بنانے والے، پھولے والے بنانے والے لوہار جو ہوتے ہیں، وہ پہلے لوہے کو دباتے ہیں، آگ بناتے ہیں، اور جب لوہا بالکل آگ بن گیا تو اس نے دیکھا کہ اسے پکڑنے کے لیے وہ سنڈوا کیا ہوتی ہے پکڑنے والی چیز، اس کے بعد جو ہے اس کے بغیر جو ہے وہ ہاتھ میں ایسے لوہے کو پکڑتا ہے اور ہتھوڑے مارتا ہے۔ کہا بڑا پہنچا ہوا انسان ہے۔ اس کے بعد یہ نزدیک آیا، نزدیک آنے کے بعد اس نے پوچھا میں نے کیا کہا؟ اپنی طاقت کو جو اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ ہاتھ کی طاقت ہے، آنکھ کی طاقت ہے، زبان کی طاقت ہے، کان کی طاقت ہے، نفسیات کی طاقت ہے، خواہشوں کی طاقت ہے، اسے طاقت کو اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ یہ جو میں نے تمہیں نفس کی طاقت دی ہے، مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسے ختم کر دو، بلکہ مارنے اور پورے کا مطلب یہ ہے کہ جس انداز میں خداوند عالم نے جو رستہ بتایا ہے اسی راستے سے اس خواہش کو پورا کرو تو خدا اس میں برکتیں پیدا کر دے گا۔ تو اسی اعتبار سے جو طاقت دی ہے بس اس کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آپ خرچ کر دیجئے، پھر دیکھیے خدا کی نعمتیں کیسی ہوگی۔ کہا تمہارا یہ مسئلہ کیا ہے کہ تم آگ کو پکڑ لیتے ہو، تم تو بہت بڑے آدمی ہو، بہت بڑے، کیا نماز شب پڑھتے ہو؟ کیا ہر وقت نماز شب میں نمازوں میں لگے رہتے ہو؟ کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ کہا پھر کیسا ہے؟ کہا معاملہ کچھ اور ہے، جانے دیجئے۔ کہا نہیں، تاکہ میں بھی تو سمجھ جاؤں کہ اتنا بڑا رتبہ خداوند عالم نے تمہیں کیسے دے دیا۔ کہا معاملہ یہ تھا کہ ہمارے شہر میں قحط پڑ گیا تھا اور لوگ بھوکے مر رہے تھے، ایک عورت جس کا شوہر نہیں تھا، اس کے تھوڑے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے، اور جب یتیم تھے تو وہ بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ میرے حالات بہت اچھے تھے، میرے پاس دولت تھا، مال تھا، اور اس کے بعد وہ خاتون آئی، آنے کے بعد مجھ سے کچھ مال کا مطالبہ کیا، میری نیت خراب ہو گئی، میں نے جو ہے خواہشان نفس کا اس سے مطالبہ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے جو ہے پھر اس کے بعد وہ واپس چلی گئی، بچوں کا چہرہ دیکھا مگر برداشت نہ کر سکی، پھر دوبارہ آئی، میں نے پھر یہی کہا میری شرط وہی ہے جو میں نے تمہیں بتائی تھی، مگر اس کے بعد وہ جب مقابلہ نہ کر سکی، ماننے کے لیے تیار ہو گئی، اور اس کے بعد جب تیار ہو گئی میں تھوڑا سا درہم و دینار اس کے لیے لے کے گیا، جتنی اس کی مانگ تھی میں نے پوری کر دی، اور جیسے ہی میں نے ایسا کہا ویسے ہی جب بالکل ہم گناہ کے لیے تیار ہو گئے، وہ کہنے لگی کیا تجھے اس پروردگار کا ڈر نہیں لگتا جو سارے جہان کو دیکھ رہا ہے؟ کہا تم نے ایسا گناہ کبھی نہیں کیا؟ کہا نہیں میں نے ایسا گناہ کبھی نہیں کیا۔ اس کے ذہن میں بات آ گئی، ارے جس نے ایک مرتبہ ایسا گناہ نہیں کیا وہ اتنی ڈر رہی ہے تو مجھے کتنا ڈرنا چاہیے، اور وہیں سے یہ پلٹ گیا۔ اس عورت نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگارا اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ جہنم کی آگ تو حرام ہو ہی گئی، خدا نے اسے دنیا کی آگ پر بھی تسلط دے دیا۔ ایک طاقت کو اگر راہ خدا میں دے دو گے تو جب دنیا میں اتنا دے سکتا ہے تو آخرت میں کتنا دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس کمال یہی ہے کہ اللہ کی طاقت دی ہوئی اسی کی ہے، اسی کے بتائے ہوئے راستے پہ خرچ کر دو بس، پھر دیکھیے اللہ کیسا کمال عنایت کرتا ہے۔ تو اہل بیت کی شان یہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ اتنے مقرب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو بھی طاقت انہیں دی گئی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، اور اللہ کی راہ میں جب خرچ کر دی تو یقیناً خدا بے پناہ رتبے دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے۔ بھئی جس میں جتنی طاقت ہوگی وہ اتنے ہی تو رتبے عطا کرے گا۔ خدا کی طاقت تو بے پناہ ہے، خدا کی طاقت تو بے حد و انتہا ہے۔ لہذا ان حضرات نے کربلا کے میدان میں آج ایک بندہ خدا نے خواہش کی کہ شب جمعہ ہے، لہذا مسائب حضرت عباس علیہ السلام کے پڑھ دیے جائیں۔ میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، کیوز بھی ہے، سوالات بھی ہے، مجلس کیا در علم
در علم بھی ہے، ایک سوالات کا پروگرام ہے۔ الحمدللہ چونکہ ان باتوں سے ذہن کھلتے ہیں، انسان کو علم ملتا ہے، اور روشنی اگر تھوڑی بھی مل جائے تو آنکھوں والوں کے لیے بہت روشنی ہو جاتی ہے۔ اندھوں کے لیے ہزاروں سورج بھی کام نہیں کر سکتے، اور آنکھوں والوں کے لیے معمولی سی چراغ بھی بہت بڑا کام کر دیتی ہے۔ لہذا صبح نمودار ہو گئی ہے، لہذا اللہ کی بارگاہ میں ان حضرات نے مصائب تو چاہے جس کے بھی پڑھیے، گھر تو در سیدہ کا ہی لٹتا ہے، دروازہ تو مصائب چاہے جس کی طرف چلے جائیے، جتنا خون فاطمہ زہرا کا اسلام میں بہایا گیا، اگر مسلمان اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، عقل مندی کی بات نہیں کرتے، غیر مندی کی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا ہی امام حسین کو قتل کیا، ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی نے قتل نہیں کیا، مگر ہوئے تو پھر بھی اسلامی حکومت میں ہی شہید ہوئے نا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ در سیدہ فاطمہ کا گھر کس نے جلایا، چلیے ہم نہیں کہہ رہے کس نے جلایا، لیکن اس کے باوجود بھی تو مدینے میں فاطمہ کا دروازہ جلایا گیا، تو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے کہ آخر نبی کی بیٹی کہیں غیروں میں تو نہیں تھی، ایسی جگہ تو نہیں چلی گئی تھی جہاں نبی کی بیٹی کا کوئی معتبر نہیں تھا، احترام نہیں تھا، ایسی جگہ پہ تو نہیں نبی کی بیٹی تھی۔ ارے نبی کی بیٹی اگر وہاں موجود تھی، بلکہ اس کے بعد 4 بیٹیوں کی بات آ گئی ہے، چلیے 4 بھی بیٹی مان لی جائے، لیکن اگر 4 مان لیا جائے تو 4 ہونے کے بعد کیا رسول اللہ کی کسی بیٹی کو قتل کر دیا جائے؟ اگر 4 بھی تھی، آپ ہی کی بات بڑی ہے، اگر 4 بھی تھی تو 4 ہونے کے ناطے کیا یہ مان لیا جائے کہ ایک بیٹی کے پہلو پہ دروازہ گرا دیا جائے؟ ارے ساری تاریخوں نے لکھا، جتنی بھی تاریخیں ہیں، چاہے وہ جس قلم نے بھی لکھی، اس تاریخ نے اس قلم نے یہ لکھا، نبی کی بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، اس کے اوپر دروازہ گرا دیا گیا، اس کا پہلو شکستہ کر دیا گیا، ارے وہ اس کی پسلیاں توڑ دی گئی، اور جب پسلیاں توڑ دی گئی، آپ خدا کی قسم دیکھیے، جس کا بھی نام لیجئے وہ تو در سیدہ ہی ہے، خون جتنا بھی بہا ہے، اگر ہم سکینہ کے رخساروں پر تماچے دیکھتے ہیں تو یہ فاطمہ کی ہی تو پوتی ہے، اگر ہم جناب زینب کے بازوں میں رسم دیکھتے ہیں تو یہ فاطمہ کی ہی تو بیٹی ہے، اگر ہم کلثوم کو دیکھتے ہیں تو یہ فاطمہ کی ہی تو دلاری ہے، اگر ہم جناب رباب کو دیکھتے ہیں، علی اصغر کا خون بھی تو فاطمہ کا ہی خون ہے، علی اکبر کا خون بھی تو فاطمہ کا ہی خون ہے، ارے قاسم کا خون بھی تو فاطمہ کا ہی خون ہے، لو اجرکم اللہ۔ مگر عباس وہ سورما ہے جن کی دعا حضرت جناب فاطمہ جن کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھتی تھی، اور جب دعاؤں میں شامل رکھتی تھی، اجرکم اللہ۔ لیکن عجب مرحلہ ہے حضرت عباس علیہ السلام کا، میں ایک لمحے میں بہت بڑے مصائب پیش کرتا ہوں، اور بڑے مصائب یہ ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آنے کے بعد ایک جملہ کہا مولا نے، اے آقا اب مجھے بھی رن کی رضا دے دیجئے۔ مرتبہ امام حسین نے کہا، اے عباس کیسی رن کی رضا دے دوں، ارے تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ ایک مرتبہ غازی نے دائیں طرف دیکھا اور ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا اور کہا، آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوا کرتا تھا؟ مگر جیسے ہی حضرت عباس کو اجازت ملی، جاؤ در خیمہ پر مشکیزہ لے کے، اگر ہو سکتا ہے میرے بھائی تو میرے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ ارے در فاطمہ در سکینہ پر آئے، در خیمہ پر آئے، لاؤ میری بچی مجھے مشکیزہ دے دو۔ لے کے چلتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام، میدان کربلا سے گزرتے ہوئے نہر فرات پر پہنچتے ہیں، اور یہ روایت کہتی ہے جب حضرت عباس کا گھوڑا نہر فرات میں داخل ہوا اور پانی گھوڑے کے پیٹ سے آ کے لگ گیا، اس وقت روایت کہتی ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے پانی کو چلو میں لیا اور ایک مرتبہ منہ کے نزدیک لائے، واپس ڈال دیا۔ ابھی نہیں پتا کہ معاملہ کیا ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر جب مشکیزہ بھر کے چلے اور فوج لعینوں نے گھیرا، اس وقت جو ہے عباس نے ایک رجز پڑھا، اور رجز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں، اے عباس کے نفس، ارے یہ تو وفاداری نہیں ہے کہ تیرے آقا کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے رہے اور تو پانی پی لے۔ اے عباس کے نفس یہ وفاداری نہیں ہے، اور اے عباس کے نفس یہ وفاداری نہیں ہے کہ تیرے آقا
آقا تو خیموں میں پیاسے رہے اور اے عباس تم پانی پی لو، یہ وفاداری نہیں ہے۔ لیکن ایک آواز آئی، آواز یہ آئی کہ آقا غلام کا سلام قبول کر لیجئے، اور جیسے ہی امام حسین نے یہ سلام سنا ویسے ہی کہا اے عباس آج تک جو آنکھیں تیرے خواب میں جاگا کرتی تھی وہ آج سے سو جائیں گی، اور جو آنکھیں تیرے اطمینان میں سو جایا کرتی تھی آج سے وہ آنکھیں جاگ جائیں گی۔ اے عباس تمہاری شہادت نے میری کمر کو توڑ ڈالا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیع علم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختصر سی مجلس کو قبول فرما۔ پروردگارا آقا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ پروردگارا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارا ہمارے ظاہر کو بھی نیک اور پاکیزہ اور ہمارے باطن کو بھی پاک و پاکیزہ قرار فرما۔ پروردگارا ہمیں غور و فکر اور دنیا کی زندگی سے بہتر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا یقیناً گناہگار ہیں، مگر ہم نے دعاؤں میں پڑھا ہے امام سجاد کی، نہ تو تیری عبادت، نہ تو بندے کی عبادت تجھے کوئی فائدہ پہنچاتی ہے اور نہ بندے کی گناہ تجھے کوئی نقصان پہنچاتی ہے۔ مالک اگر ہمارے گناہ ظاہر ہو گئے تو ہم ذلیل اور رسوا اور ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنی عبادتوں کی بنیاد پر نہیں، ہمارے سجدوں کی بنیاد پر نہیں، ہم تو تجھ سے تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ مالک اپنے کرم کی بنیاد پر ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارا اپنے کرم کی بنیاد پر ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ یقیناً مالک یہ عبادت تو عبادت کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے، مگر تیری ذات تو ذرے کو آفتاب بنا دیتی ہے۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگارا ہمارے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ کل مومن مومنات مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما۔ پروردگارا آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارا جو قید خانوں میں گرفتار ہو گئے ہیں ان کی آزادی کے اسباب عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات کی ارواح کو ایثار فرما۔